بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ایک تسبیح اور مقدر کے فیصلے من پسند کروا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے والے ہیں، اگر اس تسبیح کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ کے نصیب چمک جائیں گے۔ آپ جو اللہ تبارک و تعالی سے چاہیں گے، جیسی امید لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ شب برات کی رات کتنی نازک رات ہے۔ یہ فیصلے کروانے والی رات ہے۔ اس میں فیصلے ہوتے ہیں کہ پورا سال جو گزرے گا اس میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور اس رات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کس کی کتنی عمر ہوگی، اور کون اس دنیا سے جائے گا اور کون اس دنیا میں آئے گا، اور کتنا رزق دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، جہاں آپ عبادات کریں گے، جہاں آپ نوافل پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریم کریں گے، وہاں پر آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ عز و جل، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، سارا سال گناہ کرتا رہا، مالک مولا میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، مالک مولا میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، مالک مولا تو کرم فرمانے والا ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں تیری رحمت کے آگے۔ جہاں محترم ناظرین آپ نے ساری عبادتیں کرنی ہیں، وہاں یہ تسبیح پڑھ کر اپنے لیے دعا کر لینی ہے، اور جس مقصد اور حاجت کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی برسات فرمائے گا۔ ویسے بھی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چما چم برس رہی ہوتی ہے۔ شعب الایمان میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدکار عورت اور مشرک جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بندہ بھی جس حاجت کو طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ برکتوں والی رات، عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، اور اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، آپ نے یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے وہ سن لیں۔ آپ نے محترم دوستو رات کو کچھ نوافل پڑھ لینے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ آپ 20 نوافل پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 12 نوافل پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ والے الفاظ جو ہیں استغفار کے الفاظ ہیں، ان کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار ان الفاظ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ محترم دوستو، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک مکمل ہو جائے پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کریں گے، آپ یقین کامل کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق کے لیے دعا کریں گے، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے قرض اتارنے کے لیے، انشاءاللہ آپ کا قرض اتر جائے گا۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے محتاجی دور کرنے کے لیے، امیر و کبیر ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجتوں کے لیے دعا کریں گے، مقاصد کے لیے دعا کریں گے، دلی خواہشات کے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور زندگی آپ خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے۔